نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں تو صرف ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فارمل گفتگو کا آغاز کروں، یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پہلے پریس کانفرنس میں نہیں تھے ان کے گوش گزار کر دوں کہ آپ کی مرکزی قیادت کیا ہے۔ آپ کو اس معاشرے میں لیڈ کرنے کے لیے جو میدان عمل میں آئے ہیں، آگے بڑھے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں میں ایک اعتماد آئے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں۔ میں خود بذاتے بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان مرکزی مسلم لیگ جنرل مینجمنٹ میں اور اسلامک سٹڈیز میں ماسٹرز کر رکھا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ ہولڈر ہوں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے محترم صدر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب، وہ پاکستان سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، قانون پہ بڑی گرفت رکھتے ہیں اور حالات کا بڑا احسن طریقے سے جائزہ لیتے ہیں۔ وہ آپ جب سطح پہ گفتگو ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنے کے لیے میدان عمل میں آئی ہے، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ خدمت انسانیت۔ اور خدمت انسانیت کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ملکوں کی سیاست میں جب آپ گالی گلوچ، انتشار اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کو فروغ دیں اور اپنی بنیادوں کو اس کے اوپر رکھیں اور ان کا سہارا لیں، تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم خدمت انسانیت کر رہے ہیں، اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کبھی گالم گلوچ یا ایسے کردار کا شخص جو دوسروں کو نیچ سمجھتا ہو، دوسروں کو لوٹ مار کے لیے صرف استعمال کرتا ہو، تو ایسے قیادت کبھی ملک کو سنوار نہیں سکتے بلکہ بگاڑتے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ ایک ایسی سیاست کو فروغ دے گی جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی سیاست ہوگی، اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ کیسے حاصل ہوگا، یہ کس طریقے سے ہم اس کا حصول کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو اعلیٰ اقدار پہ کیسے لے آ سکتے ہیں۔ آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، آج جس طریقے سے ہم زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اسی طریقے سے پاکستان آگے بڑھے گا؟ نہیں، ابھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم قوموں میں ہمارا نام ناپید ہو جائے، ہمیں ابھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور اس کی قیادت میدان عمل میں ہے۔
ابھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے کیا. جب ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جھنڈے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 سفید لائنوں پہ مشتمل پاکستان کے چاند ستارے کو اوپر اٹھائے ہوئے ہے. اور یہ 5 سفید لائنیں ارکان اسلام کو ظاہر کرتی ہیں. اور ارکان اسلام جب پاکستان کے پرچم کے ستارہ اور ہلال کو اٹھائے ہوئے ہے تو مجموعی طور پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ تو وہی لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہا ہے جو اس وقت جب پاکستان کے حصول کے لیے ایک نعرہ لگا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو حضرت قائد اعظم نے اس قوم کی قیادت کر کے ہمیں یہ خطہ آزاد کر کے دیا تھا، یہ تو وہی نعرہ ہے. اور آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جھنڈا بھی پکار کر یہ بات کر رہا ہے کہ آؤ ارکان اسلام اپنے اندر بسا لو، ان کو فالو کرو، انہی کے پیچھے ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں گے. اور لا الہ الا اللہ کو ایمان والے جب چھوڑتے ہیں تو وہ کہیں کے نہیں رہتے. آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے اقتدار کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے انہی ارکان اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اسی نعرے کو ہم نے چھوڑ دیا تھا جو نظریہ پاکستان تھا. اس نظریہ پاکستان کو ہم نے ابھی اجاگر کرنا ہے. اس نظریے کو ہم نے ایک دفعہ دوبارہ اس کا شعور بیدار کرنا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزوں کی بھی ضرورت ہے جو اس معاشرے میں بھی اور قوموں میں بھی اور ممالک میں بھی ہمیں منفرد کرنے کے لیے چاہیے. ہمارا انحصار تو قرضے پہ رہا، ہم تو قرضہ لیتے رہے، قرضے کی سیاست ہوتی رہی، ملکوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ملک کو چلائیں کیسے. ایک بہترین زرعی ملک جو اپنی خوراک میں خود انحصاری کا متحمل تھا، آج وہ روٹی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگ کر اپنی جانیں دے رہا ہے. کیا یہ تھا پاکستان جس کا حصول ہم نے کیا تھا؟ کیا قائد اعظم نے یہ خطہ ہمیں آزاد کر کے دیا تھا؟ اس لیے ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی کہ ہم بیکاری بن جائیں، ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں، خود انحصاری کو ختم کر دیں. علامہ اقبال نے اسی بات پہ تو کہا تھا کہ میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. غریبی برائی چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں خودداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جب ہم اپنی خودداری کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم بیکاری بن جاتے ہیں. میں کراچی میں شارع فیصل پہ جا رہا تھا تو ایک جگہ کے اوپر ایسے یاد آ گیا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک جگہ کے اوپر گاڑی رکی تو 2-3 فقیر جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ آگے اور آپس میں الجھ گئے، جھگڑا کرنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا یار ان کو کہو لڑو مت، ہم دونوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. تو دوسرے نے مجھے یہ کہا کہ سر یہ اس بات پہ تھوڑی لڑ رہے ہیں کہ ان کو ملے گا نہیں، یہ تو اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ یہ اڈا اس کا ہے، دوسرا بندہ یہاں کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یہ ان کا قصور نہیں ہے، 76 سال سے تو ہم اڈے ہی بیچ رہے ہیں یہاں، اور کیا کر رہے ہیں.
اسی چیز نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے. ہماری قیادت نے بھی اڈے بیچے. ہم ہر جگہ پہ یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ ہم نے اڈے بیچنے ہیں, خریدنے ہیں. کیا یہ خود انحصاری تھی؟ کیا یہ خودی تھی جس کو علامہ اقبال نے ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں یہ شعور دیا تھا, ہمیں یہ بات باور کروائی تھی کہ یار غریبی میں نام پیدا کر لو, اپنی خودی نہ بیچو. خودی تقوی کا دوسرا نام ہے. تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا سہارا لیتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کا سہارا کیا ہے کہ وہ کسی کو دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. وہ صرف ایک ذات کے سامنے جھکنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے. اور یہی اس کا پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ کو پکڑ لو, لا الہ الا اللہ کو تھام لو. یہی ہماری نجات کا راستہ ہے. اسی پہ چل کر کے ہم اپنے ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی ایجنڈے کو لے کر کے میدان عمل میں آئی ہے. اور ہم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم یہ بات ثابت کر دیں گے کہ ہم لفاظی نہیں کر رہے, ہم صرف بول چال سے لوگوں کو بول بچن نہیں دے رہے, بلکہ جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے. انگریزی میں کہتے ہیں our actions will speak louder than our words. ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ایکشن بتائیں گے, ہمارے جو پریکٹیکل کام ہم کر کے دکھائیں گے وہ بتائیں گے, اور وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں. کیا آج پاکستان کی قیادت جو حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, کیا اس قسم پرسی کی حالت میں جب غریب عوام پس رہی ہے, غربت کی چکی میں پس رہی ہے, ان کو کھانے کے لیے کوئی آٹا نہیں مل رہا, روٹی نہیں مل رہی, کام کرنے کو نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, تو وہ کہاں ہے؟ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی تو تھی جس نے آج سے 2 سال پہلے سے یہ اس عوام کے غریب لوگوں کا سہارا بن کے یہ جو آج سحری کا پروگرام چل رہا ہے یہ اسی سلسلے کی تو کڑی ہے. کون سی ایسی جماعت ہے جو لاکھوں کی تعداد میں اپنے غربا کو سحری ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہے؟ انہوں نے تو آٹے کی لائنیں لگا لگا کر پاکستان کی عوام کو بیکاری کر دیا ہے, ان کی خود اعتمادی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ایک ہی ایجنڈے کی سیاست ہے اور وہ خدمت کا ایجنڈا ہے, خدمت انسانیت. ہم پورے پاکستان کے طول و عرض میں سحری کے پروگرام بھی چلا رہے ہیں, ہم افطاری کے دسترخوان بھی لگا رہے ہیں, ہم جو سستے سبزی بازار بھی لگا رہے ہیں, ہم سستا تنور کا بھی پروجیکٹ لانچ کیے ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے اور بہت سارے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم صحت کے, تعلیم کے اور انصاف کے اوپر بھی اپنے پروجیکٹ لانچ کیے ہوئے ہیں. اب ہر طریقے سے پاکستان کے عوام کو ان ساری چیزوں میں ریلیف دینا چاہتے ہیں, اور اس پہ انشاءاللہ پکے فرم طریقے سے مضبوطی سے کھڑے ہیں کہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو تعلیم, صحت, انصاف ان کی دہلیز پر ملے. اور انشاءاللہ ایسی قانون سازیاں ہوں گی کہ انشاءاللہ یہ ناممکن سے ممکن کر کے ہم دکھائیں گے. یہی ہمارا نصب العین ہے. اور میں اپنے ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوں, اور بہت سارے نوجوان یہاں نظر بھی مجھے آ رہے ہیں, یہ آپ کا کام ہے, آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم میں اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے, اور پھر ہم نے پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دینی ہے, لیکن ہم نے پاکستان کا مقام پوری دنیا میں اعلیٰ مقام بنانا ہے. انشاءاللہ علامہ اقبال کے شعر کے اوپر اپنی تقریر کا اختتام کروں گا.
सबक फिर पढ़, अदालत का शुजाअत, फिर पढ़ अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का।